جو چاہے باطل کے سالوں کے ارادہ، سالوں کا پلان کرتے ارادے کو ایک پل میں نیست و نابود کر دے۔ تمام تر درود و سلام ان ہستی پہ جو ہمارے دلوں کی سانس ہے۔ عزیزان گرامی، خدا بندہ عالم سب کچھ کر سکتا ہے، اس بات پہ کوئی دلیل کی ضرورت اپنی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر اس بحث کو اگلی نشست کے لیے رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، خدا بندہ عالم کہہ رہا ہے خدا بندہ عالم سب کی مدد کر سکتا ہے۔ خدا بندہ عالم کیسے مدد کرے؟ خدا بندہ عالم خود آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور آ کے ہماری مدد کرے۔ اب کسی کو کوئی مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اب وہ خدا سے جا کے بولے اے اللہ مجھے پیسے دے دے، اب خدا آئے گا وہ قائد اعظم پکڑا کے جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا جملے پہ غور کیجیے گا، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، یعنی خدا نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے، خدا نے ایسے کوئی وسیلے چھوڑے ہیں کہ جنہیں تمہیں تلاش کرنا ہے۔ خدا نے ایسے کوئی وسیلے چھوڑے ہیں کائنات میں سوا وہ ہستیوں کے کہ جن کی نصیحت حضرت یوسف علیہ السلام کو کی گئی کہ تمہارے ہتھیلی میں، تمہارے ہاتھ میں رمز کائنات موجود ہے، یہ 5 انگلیاں اور یہ 14 پھول۔ حضرت یوسف نے سوال کیا تھا یہ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا یہ آخری نبی کے زمانے میں آشکار ہوا، یعنی یہ سمجھ آیا کہ وسیلے کائنات میں جتنا بھی دیکھا جائے کوئی وسیلے ایسے نہیں ہیں کہ جو کوئی اور وسیلے ایسے نہیں ہیں سوا آل محمد کے، سوا ان 14 معصومین کے کہ جو تلاش کرنے کے لائق ہیں۔ باقی سارے بنانے والے وسیلے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جو وسیلے 14 معصومین وہ وسیلے ہیں جو خدا سے رابطہ کراتے ہیں، اور 14 معصومین جس کے وسیلے سے مانتے ہیں اس ہستی کو عباس کہتے ہیں۔ 14 معصومین جس وسیلے سے مانتے ہیں اس وسیلے کو جناب عباس کہتے ہیں۔ جناب عباس پہ کاغذی کتاب، قدمی کتاب، لکھائی ہوئی کتاب ملتی ہے، مگر وہ کتاب کافی نہیں، کیونکہ عباس وہ نہیں جو کتابوں میں سما جائے، عباس لوگوں کے دلوں میں سماتے ہیں، عباس لوگوں کے دلوں میں سماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام جعفر صادق سرکار سے کسی نے سوال کیا کہ جناب عباس کا مقام کیا ہے، تو ایک مرتبہ سرکار نے جواب دیا کہ میرے چچا کا مقام وہ ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء اس مقام پر رشک کریں، اور یہ بھی پتہ چلو کہ شہداء کا کیا مقام ہے، مفہوماً حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ہر نیکی اس حد پہ ختم ہو جاتی ہے، شہید کے مقام پہ ہر نیکی ختم ہو جاتی ہے، مطلب وہ میکسیمم لیول ہے، وہ ایک میکسیمم لیول ہے کہ جہاں پہ ثواب کا درجہ ختم ہو جاتا ہے، بس انسان کے لیے وہی درجہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ درجہ کہ جس کے لیے پوری امت مسلمہ جس درجے کی مشتاق ہے، جس درجے کی مشتاق ہے وہ شہادت ہے، اور امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ جس درجے کی پوری کائنات مشتاق ہے، جس درجے کی پوری کائنات مشتاق ہے، اور وہ درجہ جس درجے پر رش کرے گا وہ عباس ابن علی کا مقام ہے، اور عباس علی جناب سیدہ نے جن کو دعاؤں میں مانگا، جناب امیر المومنین نے جن کو دعاؤں میں مانگا۔ عزیزان گرامی، مولا عباس کا نام، اچھا ائمہ و معصومین کی یہ سنت رہی
کہ ائمہ و معصومین کی سنت رہی کہ وہ نام بھی خدا سے پوچھے. مولا عباس کا نام تاریخ میں ملتا ہے، کہیں یہ ملتا ہے کہ امام علی کو رسول خدا بتا کر گئے تھے، کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام علی نے کہا مجھے اپنے چچا عباس کے نام پر. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب امام کے ہاتھ میں جناب عباس گود میں آئے، ایک مرتبہ میرے مولا نے انگڑائی لی، میرے مولا علی نے کہا حاضر عباس، یہ عباس ہے، یہ عباس ہے. عزیزان، عباس کا لفظی عدد، عمومی عدد 133 ہے. میرے مولا کا ایک اور لقب ہے باب الحسین، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے. یوں کہوں کہ نبی کا دروازہ علی ہے، باب النبی علی ہے، جہاں حسین کا دروازہ عباس ہے، جہاں حسین کا دروازہ عباس ہے. ادھر مولا عباس کے نام کے عمومی عدد 133 تھا، اور ادھر یہ لقب جو ہے میرے مولا کا باب الحسین، الف اور لام معرف باللام کا جو الف اور الحسین کا جو باب الحسین، الحسین کا جو معرف باللام ابھی جاننے والے اس چیز سے مانوس ہوں گے. معرف باللام الف اور لام جو آ رہا ہے، اسے ہٹا کے جتنے باب الحسین کا جتنا عمومی تعداد، عمومی عدد نکلتا ہے وہ بھی 133 ہے. وہاں میرے مولا کے نام کا لقب، میرے مولا کے نام کے اعداد 133 ہیں، اور یہاں میرے مولا کے لقب کے اعداد 133 ہیں. عزیزان گرامی، اسی لیے کتاب منتخب التاریخ جس پہ مؤلف لکھتے ہیں کہ اسی لیے حضرت عباس سے منسوب استغاثہ، جو تاکہ بات نماز ہو چکی کسی کتاب کا نماز میں موجود ہوتی ہے، اس کے پیچھے یا اس کے درمیان ملتا ہے استغاثہ بحضور ابوالفضل عباس. اسی لیے جو ذکر پڑھنے کو دیا جاتا ہے یا کاشف الکرب بیان والے حسین، ایک شنکر بھی بیان کیا ہوتی ہے، اسی لیے وہ ذکر کو 133 ٹائمز پڑھنے کو. کیوں؟ جناب عباس کے نام کے اعداد 133. عزیزان گرامی، کون جناب عباس؟ شجاعت سنی آپ نے، سب کچھ سن لیا، مگر ایک مرتبہ میرے مولا جب کعبے پہ کھڑے ہوئے، میرے مولا جب کعبے کے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، میرے مولا حسین کا تعارف کرا کے، میرے مولا حسین کا تعارف کرا کے کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ میرے آقا وہ ہے، میرے آقا وہ ہے کہ جن کے بابا کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا گیا. کون سیکھے گا یہ معرفت عباس سے؟ کون سیکھے گا یہ معرفت عباس سے؟ کہ میر علی جن کے لیے لکھتے ہیں کہ عین اس کا وہ چشمہ ہے کہ فیض اس سے ہوا عام، عین اس کا وہ چشمہ ہے کہ فیض اس سے ہوا عام. یہ علم کا آغاز ہے اور شرع کی انجام، یہ علم کا آغاز ہے اور شرع کی انجام. با سے برکت اور الف اول اسلام، با سے برکت اور الف اول اسلام ہے. سین سعادت پہ اسی نام کا انجام ہے، سین سعادت پہ اسی نام کا انجام ہے، سین سعادت پہ اسی نام کا انجام. کیا اس میں مقدس یہ علی کو، کیا اس میں مقدس یہ جری کو ہے ملا ہے، کیا اس میں مقدس یہ جری کو ہے ملا ہے. اعلیٰ بھی اس قدر ہے کہ شریک اس کا علی ہے. محمد والے محمد صلوات شریک اس کا علی ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ شمس کی، شروع کی آیات ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، اور چمکتے ہوئے سورج کی قسم اور اس کے پیچھے آنے والے چاند کی قسم. سورج کی قسم اور چاند کی قسم، سورج کی قسم اور چاند کی قسم. خدا کوئی قسم نہ بغیر کسی وجہ کے کھاتا ہی نہیں. کیا تو
मनाकिब आले मोहम्मद छुपे होते हैं या तो कोई हिकमत छुपी। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख में रसूल से हदीस रकम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शम्स यानी सूरज मैं हूँ और कमर अली, कमर अली है। अब जहाँ जहाँ देखोगे तारीख में वहाँ दिख जाएगा कि कैसे कैसे रसूल के पीछे अली आ रहे हैं। फिर वही आयत जहन में आएगी, वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्लैल वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तला। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरीके से अली चांद है, अली कमर है, इसी तरीके से जनाब अब्बास भी कमरे बनी हाशिम है। और वो मंजर क्या अजीब होगा जब एक कमर जो रसूल खुदा की तरफ से, रसूल खुदा की हदीस में आया, कुरान नातिक मेरे मौला को जब रसूल ने कहा था, मेरे मौला को रसूल ने कमर कहा था। अज़ीज़ान गिरामी, वो लम्हा क्या अजीब होगा कि जब एक कमर दूसरे कमर को कह रहा होगा हाज़ा कमरो बनी हाशिम, हाज़ा कमरो बनी हाशिम। अज़ीज़ान गिरामी, मगर अब्बास का मकाम इतना बुलंद है, मकाम छोड़िए, मारिफत अगर किसी को सीखनी है तो जनाब अब्बास से अच्छा कोई मोहल्ले में नहीं। मारिफत इमाम ज़माना में जनाब अब्बास से अच्छा कोई मोहल्ले में ही नहीं। एक मरतबा कहते हैं अब्बास, एक मरतबा मेरे मौला ने लकीर कीजिए, खैमे हटा दिए जाए। तो मुहर्रम को जब पहुँचे खैमे हटा दिए जाए दरिया पे से, मेरे मौला ने लकीर कीजिए। है किसी में जुर्रत जो आके दिखाए, है किसी में जुर्रत जो आगे दिखाए। एक मरतबा तारीख लिखती है कि मेरे मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब से कहा, जाए फिज़ा से कहें कि अब्बास को बुला लें, अजीज़ों अब्बास को बुला लाए। वो अलग हिकमत थी कि मेरे मौला हुसैन ने खुद बीबी ज़ैनब से क्यों बुलवाया। अजीज़ों, ज़रा अपने आप को उस मकाम पर रख कर देखिए। वो लकीर अगर आप खींच देते और कोई पीछे से बोलता, कोई पीछे से कहता कि वापस आ जाओ, ये लकीर मिटा दो, नहीं मिटाते, क्योंकि आपको कहा हुआ आप पत्थर पर लकीर बना देते हैं। मगर जनाब अब्बास का वो मकाम है कि इमाम ने कह दिया तो बस मानना है, इमाम ने कह दिया तो बस मानना है। अजीज़ों, मेरे मौला हुसैन ने क्यों नहीं बोला, मेरे मौला हुसैन ने क्यों नहीं फरमाया अब्बास वापस आ जाओ? क्या जनाबे अब्बास नाउज़ुबिल्लाह मेरे मौला की ना सुनते? अजीज़ों, तारीख बतलाती है कि एक मरतबा जब भैया अली का जनाजा, एक मरतबा जब बाबा अली का जनाजा उठा, दस्त शमशीर पे मेरे मौला अब्बास का दस्त शमशीर पे गया। मेरे मौला हुसैन ने हाथ थाम लिया, अब्बास ये कूफा है, ये करबला नहीं है। अब्बास ये कूफा है, ये करबला नहीं है। अजीज़ों, तारीख बताती है कि जब भाई हसन के जनाजे पर तीर बरसाए जा रहे थे ना, किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा, किस तरीके से अब्बास ने बर्दाश्त किया होगा। क्या अब्बास के सामने अब्बास के भाई के जनाजे पर तीर बरसाए जा रहे थे, अब्बास के भाई के जनाजे पर तीर बरसाए जा रहे थे। एक मरतबा मेरे मौला अब्बास का बाजू, मेरे मौला अब्बास का हाथ दोबारा शमशीर पर गया। मेरे मौला हुसैन ने रोक लिया, अब्बास ये मदीना है, ये करबला नहीं है। अब समझ आया कि जब अब्बास ने लकीर खींची तो हुसैन मौला ने क्यों ना बुलाया। अगर अब बुलाऊंगा तो क्या कहूँगा, अब्बास ये करबला है। अजीज़ों, एक मरतबा मेरी बीवी के पास मेरी बीवी ने बीबी फिज़ा से बुलवाया, अब्बास को कहिए खैमे में आ जाए, अब्बास को कहिए खैमे में आ जाए। मेरे मौला ने तारीख में यहाँ तक लिखा कि मेरे मौला ने कहा बीबी से चंद लहजा इंतजार करने का कहिए।
بیوی سے چند لہجہ انتظار کرنے کا کہیے. ادھر میری بیوی زینب نے بیوی فضہ سے پیغام پہنچوایا جاکے عباس سے کہیے عباس آتے ہیں یا میں آ جاؤں, عباس آتے ہیں یا میں آ جاؤں. عزیزوں ایک مرتبہ وہ جرأت جو مقتل میں دکھا رہے تھے, وہ سینہ تان کر جو عباس مقتل میں تھے, ایک مرتبہ شہزادی زینب کے سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے. عباس خیمے ہٹا دیجئے, عباس خیمے ہٹا دیجئے. عزیزوں خیمے ہٹا دیجئے. تاریخ بیان کرتی ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ مدینے پہنچا نا تو بشیر نے ایک اعلان کیا, قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں مارے گئے, حسین کربلا میں مارے گئے. عزیزوں یہ سننا تھا ایک کالے برقعے میں بیوی عصا کو تھامے ہوئے آئے. ارے کون حسین مارے گئے, نواسہ رسول حسین مارے گئے, نواسہ رسول حسین مارے گئے. یہ سننا تھا. میری بیوی نے کہا, بیوی ام المؤمنین نے کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ حسین مارا گیا. نہیں بیوی, پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے. اے بشیر کو ابھی تک نہیں پتا تھا یہ ام المؤمنین ہے, یہ عباس کی ماں ہے. ایک مرتبہ بیوی نے کہا میں جانتی ہوں میرا عباس. اے بشیر عباس کیسے مارے گئے؟ بیوی عباس کے سر پہ گرز لگا, بیوی عباس کے سر پہ گرز لگا. عزیزوں تاریخ بتاتی ہے کہ میری بیوی نے کہا عباس تو 2 انگلیوں سے گرز کو پھینک دیا کرتا تھا. عزیزوں قیامت کا جملہ ہے. بشیر نے کہا بیوی جب عباس کو گرز لگا نا, جب عباس کو گرز لگا نا, عباس کے دونوں بازو نہیں تھے, عباس کے دونوں بازو نہیں تھے. عزیزوں ایک مرتبہ اور آئے اور مقتل میں جا کے شہید ہو گئے. حبیب آتے ہیں, حبیب شہید ہو گئے. اکبر گئے, اکبر شہید ہو گئے. عباس سے برداشت نہ ہوا, آقا حسین کے پاس آئے. آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے, آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے. عباس ابھی نہیں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزیزوں قاسم گئے, اونو محمد گئے, اونو محمد جب شہید ہو کے واپس آئے نا, عزیزوں ایک مرتبہ اونو محمد کا لاشا دیکھ کے میرے مولا نے کہا آقا اب تو گود کے پالے مارے جا رہے ہیں, آقا جنگ کی اجازت دے دیجئے. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عزیزوں تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ میرے مولا خیمہ حسینی سے نکلے, ایک صدا آئی اللہ تعالی. عزیزوں یہ صدا سننی تھی, یہ صدا سننی تھی. خیمہ سکینہ میں میرے مولا گئے. سکینہ کیا ہوا؟ چچا جان, امو جان پیاس لگی ہے. سکینہ کی مشق بھی ایک ہاتھ میں میری ننھی شہزادی کا ہاتھ تھاما. خیمہ حسینی میں آئے. میرے آقا حسین نے ایک مرتبہ مشق کو دیکھا, ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا. عزیزوں ایک جملہ میرے مولا نے, سکینہ بیچ تو رہی ہو مگر جب شام غریبہ میں تماچے پڑیں گے, چچا جان کو آواز نہ دینا, چچا جان کو آواز نہ دینا. عزیزوں ایک مرتبہ عباس نے مشق سکینہ لی, علم تھاما. عزیزوں ایک مرتبہ میرے مولا دشمنوں کو فنار کرتے ہوئے نہر علقمہ پر پہنچے. مشکیزہ بھرا, چلو میں پانی لیا, چلو میں پانی لیا. مقتل نگار لکھتے ہیں عباس نے پانی پھینک دیا. کیوں پھینکا؟ عزیزوں مقتل نگار لکھتے ہیں شاید عباس نے اس لیے پانی پھینک دیا, شاید عباس نے واپس اس لیے پانی پھینک دیا میرے آقا حسین پیاسے ہیں. عزیزوں ایک مرتبہ عباس واپس آئے, عباس واپس آ رہے ہیں. خیمہ حسینی کے قریب ہے, خیمہ حسینی کے جانب رواں دواں ہے. ایک شکی نے ایسا وار کیا میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. میرے مولا نے ہمت نہ چھوڑی. عزیزوں ایک مرتبہ عباس کا دلجنا خیمہ حسینی کی طرف رواں دواں ہے. ایک مرتبہ ایک شکی نے ایسا وار کیا
عباس کا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عزیزو صرف ایک آس عباس کی رہ گئی، وہ مشق سکینہ کو دانتوں میں دبائے. میرے مولا خیمہ حسینی کی جانب روا دوا ہے، خیمہ حسینی کی جانب روا دوا ہے. عزیزو مگر مشق سکینہ پہ تیر نہیں لگا، مشق سکینہ پر تیر نہیں لگا، وہ تیر عباس کی آس پر لگا. عباس کو ایک شکی نے گرز مارا، عباس بنا ہاتھوں کے زی سے زمین پر آئے. عزیزوں زی سے زمین پر عباس آئے، ادھر سلام آخر کہا علیک السلام مدنی یا ابا عبداللہ. عزیزوں ایک مرتبہ میرے مولا حسین آئے، میرے مولا حسین آئے. عباس تمہارے جانے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی. میر انیس نے اس واقعے کو اس طریقے سے رقم کیا. الغرض لاش ہے عباس پہ آئے مولا، سر کو زانو پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا بھائی تو آج ہمیں کہہ دو خدا را بھیا. قسم بھائی نے عباس کو بھائی بولا، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا. بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. عزیزوں جب یہ خبر خیمہ گاہ میں پہنچی، ادھر بیویوں کی صدا اٹھی، واہ باسا واہ خیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا